الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم۔ محترمہ دینی مار بہنوں، سب سے پہلے اپنے من ہی من میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ آپس میں باتیں نہ کریں، دھیان توجہ کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کو سنیں۔ جتنا میری بہن ہمارے اندر ادب ہوگا، اللہ اتنا ہمارے دلوں کی دنیا کو بدلیں گے۔ اس لیے ادب کے ساتھ، دھیان کے ساتھ بات کو سننے کی کوشش کریں۔ بڑوں سے سنا ہے کہ بیٹھنے کا حق ادا کرو گی، اللہ سننے کی توفیق دیں گے، اور سننے کا حق ادا کریں گے، اللہ عمل کی توفیق دیں گے۔ بیٹھنے کا حق یہ ہے کہ دھیان اور ادب کے ساتھ بیٹھے، سننے کا حق یہ ہے کہ عمل کی نیت سے سنیں۔ اس وقت ہمارا جو جڑنا ہوا ہے، ماشاءاللہ آپ سب جانتی ہو کہ اس مہینے کی 13-14 کو ہمارے پورے زون کا اجتماع ہمارے گوگا کے اندر الحمدللہ طے ہوا ہے۔ اصل میں یہ اجتماع کیا ہے؟ یہ اللہ کی بہت بڑی خیر اور بہت بڑی برکت ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں پر بھی ایسے اجتماعات ہوتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، پیارے نبی پہ درود ہوتا ہے، جہاں اللہ کی بڑائیاں بیان کی جاتی ہیں، جہاں پر آخرت سمجھائی جاتی ہیں، ایسے اجتماعات کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور آسمان تک قطاریں لگ جاتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھا یہ سکینہ کیا ہے؟ فرمائی اللہ کی خاص رحمت ہے، یہ ان بستی والوں پر نازل ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے یہ بہترین اجتماع کئی سالوں کے بعد ہمارے گاؤں کے مقدر میں آیا ہے، اور ہم سب اس کے میزبان ہیں۔ جو بھی آئیں گے باہر سے، اللہ والے، دین کی محنت کرنے والے، ایمان والے بندے، وہ سارے کے سارے مہمان ہیں اور ہم میزبان ہیں۔ گوگا کا ہر مرد اور گوگا کی ہر عورت ان آنے والے مہمانوں کی میزبان ہیں، اس لیے ہم اپنے آپ کو میزبان سمجھیں۔ اور یہ اجتماعات اس لیے ہوتے ہیں میری بہنوں، تاکہ امت کو یہ بات سمجھائی جا سکے کہ دیکھو دنیا کی زندگی مختصر سی ہے، یہ زندگی غیر یقینی زندگی ہے، یہ زندگی ان گارنٹیڈ زندگی ہے، یہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ زندگی لا اعتبار ہے، ایک دن ختم ہونے والی ہے، ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ہر سال بھوپال میں اجتماع ہوتا ہے، تو ایک مرتبہ وہاں کے ایک بہت بڑی سرکاری آفیسر نے ہمارے اقبال حفیظ صاحب سے پوچھا کہ آپ یہ اجتماعات کیوں کرتے ہیں؟ تو اقبال حفیظ صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا، یوں فرمایا کہ دیکھو تم بھی پروگرام کرتے ہو اور تم بھی لوگوں کو سمجھاتے ہو، سرکار کی طرف سے بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں اور ان پروگراموں میں سمجھایا جاتا ہے کہ دنیا میں جینا ہے اور جینے کے لیے کچھ کرنا ہے۔ ہم یہ اجتماع اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم ہمارے مسلمان بھائیوں کو اور ہماری مسلمان بہنوں کو اور امت محمدیہ کو یہ بات سمجھا سکیں کہ دیکھو ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے لیے کچھ کرنا ہے۔ آپ کی محنت یہ ہے کہ جینا ہے اور جینے کے لیے کچھ کرنا ہے، اور ہماری محنت یہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے لیے کچھ کرنا ہے۔
کیونکہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار انبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند اور دانا شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ عقل مند وہ نہیں ہیں جو خوب کما کر اچھا مکان بنائیں، اچھی دکان بنائیں، اچھے کپڑے خریدیں، اپنی زندگی کو عیش کی اور آرام کی بنائیں۔ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ دنیا کی زندگی تو پانی کا ببولا ہے، بلبلا ہے۔ پانی پہ جیسے بلبلا آتا ہے نا، بلبلا کتنی دیر رہتا ہے، تھوڑی دیر میں وہ بلبلا ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے میری بہن دنیا کی زندگی تو پانی میں بلبلے کی طرح ہے۔ ہماری اس مجلس میں جن کی عمر 60 سال ہو گئی، 70 سال ہو گئی، 80 سال ہو گئی، ایسی بہنیں بھی ہماری مجلس میں ہوں گی جن کی عمر 70-80 سال ہو گئی۔ ان بہنوں کو پوچھو کہ آپ نے ماشاءاللہ 70-80 سال دنیا کے زندگی گزار دیے، ایمانداری سے بتاؤ یہ زندگی کیسے گزر گئی؟ تو وہ عورت اور وہ بڑی اماں یوں کہے گی کہ بیٹی زندگی تو ایسے گزری کہ پتہ ہی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا۔ بچے ہو گئے، پوتے ہو گئے، نواسے ہو گئے، اب تو پوتے نواسے بھی بڑے ہو گئے، اور ہم نے زندگی کے 70-80 سال گزار دی۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے قال کم لبثت، تم دنیا میں کتنے دن رہ کر آئے؟ تو ہم کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا اس سے کم، ایک دن یا اس سے کم۔ کہ پوری دنیا کی زندگی میری بہنوں کوئی حقیقت نہیں آخرت کے سامنے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اللہ کے نبی یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے سمجھدار اس کو نہیں بتایا جو دنیا کی زندگی بنانے کے پیچھے اپنا جان مال لگاتا ہو، بلکہ سمجھدار تو اس شخص کو بتایا جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اگر ایک عورت موت سے پہلے موت کی تیاری کر رہی ہے تو قسم خدا کی وہ سمجھدار ہے، وہ سمجھدار ہے۔ ہمارے اقبال حفیظ صاحب یہ سمجھا رہے تھے اس سرکاری ادھیکاری کو کہ تم محنت کرتے ہو کہ لوگ دنیا میں جیتے ہیں اور جینے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اور ہم ان اجتماعات کے ذریعے سے ہماری قوم کو یہ سمجھاتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو یہ آنے والا جو ہمارا مجمع اجتماع گاہ میں، ان کے سامنے یہ بات ہمارے نظام الدین اکابرین کی جماعت آ رہی جو عالم کا مرکز ہے، 1926 سے لے کر 2022 تک تقریباً 96 سال ہو گئے۔ اللہ پاک نے اس جگہ کو سارے عالم کا مرکز بنایا ہوا ہے، اور وہاں کی جماعت ہماری بستی میں آ رہی، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں داؤ پر لگا دی، قربانیوں پہ لگا دی، کھپا دی۔ ایک بزرگ ایسے ہیں اللہ اکبر کہ ماں چراغ الدین صاحب، ہم جب سے پیدا ہوئے آج 45 سال میری عمر ہو گئی، 45 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں ماں چراغ الدین صاحب پورے راجستھان کے امیر ہیں، اور انہوں نے شاید ہی سال میں 15 دن گھر رہے ہوں، ہر سال پورا سال سفر میں، کبھی راجستھان میں تو کبھی نظام الدین میں تو کبھی کویت میں، کبھی عرب میں، زیادہ تر ان کے سفر عرب کے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا بندہ پورا سال اللہ کے راستے میں چلتا رہتا ہے۔ ایسی ایسی قربانی والی ہستیاں ہیں بنگلے والی مسجد میں۔ وہ حضرات اپنے
تقاضوں کو چھوڑ کر اور اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے ہماری دعوت پر ہمارے گاؤں میں آ رہے ہیں۔ اس کے لیے اب ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ اس اجتماع سے جو میسج ہم پوری دنیا کو دینا چاہتے ہیں، جو پیغام ہم پوری دنیا کو دینا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اس میسج کو، اس پیغام کو ہم خود اپنی ذات میں لینے والے بنے کہ دنیا کو فائدہ ہوگا، لیکن اس اجتماع سے سب سے زیادہ فائدہ ہمارے گاؤں گوگا کو ہونا چاہیے، سب سے زیادہ فائدہ، کہ اس اجتماع کی برکت سے ہمارے گوگا کے ہر گھر میں نماز زندہ ہو، ہر گھر میں تلاوت زندہ ہو، ہر گھر میں اعمال دعوت زندہ ہو، ہر گھر میں تعلیم زندہ ہو، ہمارے گھر میں ہماری ماں بہنیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے والی بنیں، پیارے نبی کی سنتوں پر چلنے والی بنیں، آخرت کی فکر کرنے والی بنیں، مرنے کے بعد کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنے والی بنیں۔ ہمارا گوگا مدینہ منورہ کا نمونہ بنے، ہماری گوگا کی مسجدیں مسجد نبوی کا نمونہ بنے۔ یہ مقصد ہے ہمارا کہ اللہ کے نبی نے 10 سال محنت کر کے مدینہ منورہ میں ایسا ماحول بنایا تھا کہ ہر گھر میں اعمال زندہ تھے، ہر گھر میں دعوت کا کام ہو رہا تھا، ہر گھر کا مرد اور ہر گھر کی مستورات اللہ کے دین کے کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ رہی تھی، وہ ایک دوسرے پر نہیں ڈالتے تھے، بلکہ اپنے آپ کو اور اپنی ذمہ داری کو سمجھ رہے تھے۔ جان کی ضرورت پڑی تو صحابہ نے جان دی، مال کی ضرورت پڑی تو صحابہ نے مال دیا، اوقات کی ضرورت پڑی تو صحابہ نے اوقات دے دیے، جذبات کی قربان کرنے کی ضرورت پڑی تو صحابہ نے جذبات قربان کر دیے، ہاں سب کچھ لگایا، ایسا لگایا میری بہنوں، ایسا لگایا کہ سارے عالم میں پھیل گئے، سارے عالم میں پھیل گئے، کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بڑے بڑے اجتماعات ہوئے، بدر میں، احد میں، خندق میں، بڑے بڑے اجتماعات تھے یہ، اور یہاں سے اللہ کے راستے کا خروج عمل میں آیا، اور ان کی قربانیوں کی برکت سے اللہ نے صرف 1400 سال کے اندر، آج دیکھو پوری دنیا میں اللہ نے اسلام کو پھیلا دیا، کوئی خطہ دنیا کا ایسا بچا نہیں ہے جہاں ایمان والے نہیں ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، رشیا میں، ایشیا میں، دنیا کے جو 7 بڑے بڑے بر اعظم ہیں، ہر کھنڈ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے کلمے کو پہنچایا ہے، صرف صحابہ اور صحابیات کی قربانی کی برکت سے، کہ صحابہ اللہ کے راستے میں نکلتے چلے گئے اور صحابیہ عورتیں گھروں سے ان کی مدد کرتی رہی، ہاں گھروں سے پورا تعاون تھا، پوری مدد تھی کہ تم دین کا کام کرو۔ اس کے لیے اگر بھوکا رہنا پڑے تو صحابیہ کہتی تھی ہم بھوکے رہنے کو تیار ہیں، لیکن اللہ کے دین میں کمی آوے یہ ہمیں برداشت نہیں۔ اور پھر مدینے میں ایسا ماحول بنا تھا کہ ہر ایک کا ایمان، ہر ایک کا یقین مضبوط تھا۔ ارے ایمان والوں کی کیا بات کروں، اس زمانے میں تو غیر مسلموں کا یقین، ایک نام آپ نے پڑھا ہوگا فضائل اعمال میں، ابی ابن خلف، یہ مشرکین کا سب سے بڑا سردار تھا، احد کی لڑائی میں اللہ کے نبی کو ڈھونڈتا تھا اور یوں کہتا تھا کہ اگر آج وہ بچ گئے تو میں مارا جاؤں گا، اور اللہ کے نبی کے قریب پہنچا، صحابہ نے کہا بھی کہ اس کو دور سے نمٹا دے، اللہ کے نبی نے کہا قریب آنے دو، جب اللہ کے نبی کے قریب آیا تو اللہ کے نبی نے ایک ساتھی کے ہاتھ میں سے برچھا لے کر اس کو مارا، جس سے اس کے گردن پر ہلکا سا خراش آیا اور وہ گھوڑے پر سے لڑکتا ہوا گرا اور کئی مرتبہ گرا اور بھاگتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچ گیا،
اور اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مار دیا، قتل کر دیا۔ لوگ اس کو شرم دلاتے، ذرا سی خراش ہے اتنا چلاتا ہے۔ تو اس نے کہا تمہیں پتا ہے یہ کس کی مار ہے؟ یہ محمد کی مار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس کے بعد اس نے ایک جملہ کہا، میری بہن تھوڑا سا دماغ دو، تھوڑا سا سوچو، کہ اس نے ایک جملہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھے ماروں گا، میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ میں ان کے ہاتھ سے مارا جاؤں گا، میں ان کے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا۔ لات اور عزا جو دو مشہور بتوں کے نام ہیں، ان کی قسم کھا کر اس نے کہا کہ اگر اس کہنے کے بعد اگر محمد مجھ پر تھوک دیتے تو بھی میں مر جاتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتائیے آپ، ایک کافر یوں کہہ رہا کہ اللہ کے نبی نے جو کہا وہ ہوگا۔ تو اس زمانے کے جب کافروں کے دلوں میں یہ بات تھی تو آپ سوچیں اس زمانے کے مردوں اور اس زمانے کے عورتوں میں جو مسلمان تھے ان کے دلوں میں کیسا یقین ہوگا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ گوگا کو مدینہ منورہ کا نمونہ بنائیں کہ ایسا یقین یہاں کی عورتوں کے دلوں میں ہو، ایسا یقین یہاں کے مردوں کے دلوں میں ہو، یہاں کا بچہ دین کا داعی بنے، کہ ماں کی گود یہ سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ سنو، ہمارے بچے مدرسوں میں تربیت نہیں پاتے، ہمارے بچے یہ تو ہماری گود میں تربیت پاتے ہیں۔ بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ فرماتے جو ماں اللہ اللہ کرنے والی ہوتی ہے اس ماں کا بچہ ماں کے پیٹ سے اللہ کا نام سیکھ کر آتا ہے۔ دیکھو گھروں میں جو مائیں نماز پڑھنے والی ہوتی ہیں اس ماں کے بچے بھی اس کے بازو میں کھڑے رہ کر نماز پڑھتے ہیں۔ دیکھو غیر معمولی تربیت کا اثر ہے، غیر محسوس طریقے سے ہمارے بچوں کی اللہ تربیت کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ساری دنیا میں دین زندہ ہو نہ ہو وہ تو بات کی بات ہے میری بہنوں، لیکن اس اجتماع کے ذریعے ہمیں ایسی محنت کرنی ہے کہ ہمارے ہر گھر میں اللہ کا دین زندہ ہو۔ غلط باتوں کو بالکل دھیان نہ دیں۔ باطل جو ہے نا، باطل یہ غلط باتیں پھیلائے گا، افواہیں پھیلائے گا۔ کہ جیسے عام طور پر ہمارے گجرات میں کوئی ایسا اجتماع نظام الدین والوں کا ہوتا ہے تو ہمارے ساتھی بات پھیلاتے ہیں کہ یہ تو بغیر مشورے کا ہے، جبکہ اصل مشورہ نظام الدین کا ہے، اصل مرکز نظام الدین کا ہے، وہاں سے جو ہٹا ہے وہ بغیر مشورے کا ہے۔ اس لیے یہ مشورہ نظام الدین سے ہوا ہے، اور یہ جگہ ہمارے پورے بھاؤ نگر زون کے ساتھیوں نے بیٹھ کر مشورے سے طے کی ہے۔ اس لیے ایک بات تو یہ کہ یہ اجتماع الحمدللہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی دین ہے۔ اگر کوئی ہماری بہنیں یا مستورات آپس میں کوئی ایسی بات کریں تو ان کو محبت سے سمجھاویں کہ بہن اس کا مشورہ نظام الدین کا ہے اور یہ نظام الدین اصل مرکز ہے اور اسی کے مشورے سے پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات ہمیں آپ سے جو تعاون چاہیے، ایک تو پہلی بات یہ کہ اس اجتماع سے ہم طے کریں کہ گوگا کے ہر گھر سے ایک آدمی کم سے کم اللہ کے راستے میں نکلے۔ جیسے ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر سے ہر گھر سے ایک آدمی فورن میں ہے، ہمارے گاؤں سے ہر گھر سے ایک آدمی دنیا کمانے کے لیے باہر گیا ہوا ہے۔ اسی طرح اس اجتماع سے ہماری بہنیں یہ طے کریں کہ انشاءاللہ اس اجتماع کی محنت کو اس طرح کرنا ہے کہ ہر گھر سے ایک فرد کم از کم 4 مہینے کے لیے یا چلے کے لیے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے دنیا میں پھریں۔ جیسے دنیا کمانے کے لیے ملکوں میں گئے، ایسے اللہ کے دین کو بنانے کے لیے اور اللہ کا دین لوگوں میں زندہ ہو اس کے لیے میں اپنے گھر کے مرد کو، میں اپنے بیٹے کو، میں اپنے بھائی کو، میں اپنے شوہر کو، میں اپنے باپ کو، میں اپنے ماما کو، چاچا کو،
سمجھا بجھا کر اللہ کے راستے میں بھیجیں گے. دادی ہے تو پوتے کو سمجھاویں، نانی ہے نواسے کو سمجھاویں، پھوپھی ہے بھتیجی کو بھتیجے کو سمجھاویں. اس لیے اپنے آپس میں گھروں میں روزانہ تعلیم آج سے شروع کر دیں اگر نہیں کر رہی ہو تو، اور تعلیم کے اندر تشکیل کریں، اجتماع کی دعوت چلیں. ایک تو کام یہ کر لو کہ ہر گھر سے ہمیں ایک آدمی کا نام دے دو. آپ لوگ اپنے گھر میں مشورہ کر لو. ایک جماعت ماشاءاللہ مورک واڑہ کی ہے، ایک جماعت ماشاءاللہ منارواڑ کی ہے، ایک جماعت ماچھی واڑ کی ہے. ہمارے محمد بھائی ماشاءاللہ محمد سلیمان بھائی یہ ہمارے مورک واڑہ کی جماعت لے کر جا رہے ہیں. عبدالستار بھائی ماشاءاللہ حسن بھائی کے بھائی وہ جو ہے منارواڑ کی جماعت لے کر جا رہے ہیں. ماچھی واڑ سے ماشاءاللہ حافظ مظفر صاحب اور دوسرے ساتھی جاہدین بھائی وغیرہ وہ جماعت لے کر جا رہے ہیں. ہر جگہ سے ماشاءاللہ جماعتیں بن رہی ہیں. تو ان جماعتوں میں ہمارے گھروں کے مردوں کا حصہ لگے، اور یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. دیکھو عورت سمجھائے گی تو مرد جلدی سمجھ میں آ جائے گا. آج کل کنٹرول سارا آپ کے ہاتھ میں ہے. تو ایک تو ہماری یہ مدد کریں، اس کا ایک پرچہ بناؤ. اور دوسرا کام جو سب سے اہم ہمیں کرنا ہے کہ اجتماع میں آنے والی خدمت، اتوار کے دن 13 مارچ کو ظہر کے کھانے کی ذمہ داری ہماری گوگا کی ہے، اور تقریباً 160 کلو روٹی بنانی ہے. اب اس میں جتنی روٹی مورک واڑہ کے ذمہ آئے گی اس کے لیے ہم اپنے خوشی سے اپنی خدمت کو پیش کریں کہ بھئی ہم بھی تیار ہیں اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرنے کے لیے. اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. ایک تو ہم طے کریں، کیونکہ خوش نصیب ہے وہ مسلمان میری بہنوں جس کا جان مال اللہ کے دین کے لیے قبول ہو جائے. خوش نصیب ہیں کہ میری خدمت اللہ کے مہمانوں کے لیے لگ جائے، اللہ کے دین کے مہمانوں میں میری خدمت ہو جائے. تو اس اعتبار سے ہم ساتھ دیں. اور آخر میں ایک روحانی مدد کی ضرورت ہے. اب آپ کہو گے روحانی مدد کیا؟ روحانی مدد یہ ہے کہ جتنی بہنیں گوگا کے اندر ہیں یہ تمام بہنیں آج ہی سے نیت کر لیں کہ اس اجتماع کی کامیابی کے لیے ہم روزانہ 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں. اور 2 دن جو اجتماع کے ہیں اتوار اور پیر، آج جمعرات ہے، یہ اتوار نہیں اگلی اتوار کو، اتوار اور پیر 2 دن پورے گوگا کے اندر ہر مستورات روزہ رکھ کر اللہ سے مانگنے کا اہتمام کریں. ابھی ہمارا سری لنکا میں اجتماع ہوا تو وہاں کی کارگزاری آئی کہ وہاں 8 لاکھ عورتوں نے اجتماع کے دن روزہ رکھا. کتنی عورتوں نے؟ 8 لاکھ. پورے ملک کا اجتماع تھا وہ. تو یہ تو ہمارے صرف بھاؤنگر زون کا اجتماع ہے. تو اس کی بھی ترتیب بنے کہ جو بہنیں روزہ رکھ سکتی ہیں ان ایام میں نہیں ہیں تو وہ بہنیں تو نیت کریں، بلکہ اپنے نام اپنے ہفتے والی تعلیم میں پیش کریں کہ انشاءاللہ ہم روزہ رکھیں گی. یا ابھی دل میں طے کر لیں کہ اللہ نے صحت میں ساتھ دیا اور طبیعت اچھی رہی تو انشاءاللہ میں بھی روزہ رکھوں گی. ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ گوگا کے اندر ماشاءاللہ 1000 عورتوں نے روزہ رکھا یا 500 عورتوں نے روزہ رکھا. ایسے ہم ہر جگہ اجتماعات کر رہے ہیں. بھاؤنگر میں بھی ابھی ہمارا قیام ہے، وہاں بھی باتیں چل رہی ہیں. 10 دن سے ماشاءاللہ بمبئی کی جماعت آئی ہوئی تھی، روزانہ ان کی پروگرام ہو رہے تھے. آج بھی پنجارا واڑ میں آج مستورات کا پروگرام ہے. ہر جگہ مستورات کو جمع کر کے مستورات سے روحانی مدد چاہی جا رہی. ایک تو ہمارے ماشاءاللہ مزیہ جماعت کے ساتھی
گلی گلی پھر کر گھر گھر پھر کر اجتماع کی دعوت دے رہے ہیں، تشکیلیں کر رہے ہیں. اور آئندہ کل سے ماشاءاللہ پنڈال کی صفائی کا کام اور زمین کی صفائی کا کام بھی شروع ہو رہا، اور 7 تاریخ سے ماشاءاللہ پنڈال بننے بھی شروع ہو جائیں گے. 10 تاریخ سے مہمانوں کی آمد شروع ہو جائے گی گوگا کے اندر. لیکن یہ اتوار اور پیر یاد رکھیں، یہ 2 دن انشاءاللہ ہماری بہنیں کم سے کم ہر گھر میں ایک مستورات کو روزہ رکھ لیں، اور رکھ کر صرف بھوکا رہنا نہیں بلکہ دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے مانگے. میری بہن، دعا ایک ایسی چیز ہے جو ہم اللہ کے خزانے سے جو چاہے لے سکتی. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا. اللہ کہہ رہے قرآن میں ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میری بندی مجھے پکارتی ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں. اجیب دعوت الداعی، اور اس دعا مانگنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں. دعا ایسی چیز ہے. تو ہمارے اس دن وہ مستورات دعا میں بیٹھے، اللہ کے سامنے بیٹھے، اللہ سے تعلق جوڑیں کہ جتنا ہمارا بہن اللہ سے تعلق جڑے گا اتنا اللہ نے چاہا تو ہمارے اجتماع میں روحانی برکتیں ہوگی. عجیب خیر پھیلے گی، عجیب خیر ہم اور آپ سوچ نہیں سکتی. جس کے لیے میری بہنوں ابھی سے طے کر لیں کہ روزانہ کم سے کم 2 رکعت تو نماز ہم صلاۃ الحاجت کی پڑھیں گی. صلاۃ الحاجت 2 رکعت نماز پڑھنی. بہتر ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل اللہ احد پڑھیں. اور پھر ایک دعا ہے جو فضائل اعمال میں بھی ہے، منتخب میں بھی ہے، جس کو دعائے حاجت کہتے ہیں. آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، تو موبائل پر بھی دعائے حاجت لکھ کر سرچ کرو گی، یہ دعا سامنے آ جائے گی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتها ویسرتها یا ارحم الراحمین. یہ دعا پڑھ کر اللہ سے جو مانگو گی قسم خدا کی اللہ وہ چیز دے دے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ کی بندی 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا پڑھ کر اللہ سے جو مانگے اللہ اس کو ضرور دیں گے. جو دنیا کی چیز مانگیں گی اللہ حکمت دیکھیں گے کہ ان کو دینے میں عافیت ہے یا نہیں، اور آخرت کی تو تم جو چیز مانگو گی اللہ وہ دے دیں گے. اس کے لیے تمام بہنیں 2 رکعت پڑھ کر اجتماع کی کامیابی کے لیے دعا کریں. اور ہمارے گھروں میں جو بڑے حضرات ہیں، بزرگ ہیں، ان سے بھی درخواست کریں کہ آپ روزانہ یاسین شریف پڑھ کر دعا کریں. بلکہ اپنے گھروں میں یاسین شریف کا ختم ہو، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد. کوئی بڑی عمر کے ہمارے حضرت ہیں، ابا ہے، دادا ہے، نانا ہے، ہم سب ساری عورتیں بیٹھ جائیں یاسین شریف پڑھنے اور ان کو کہیں کہ ہم یاسین پڑھتی ہیں، ابا آپ بھی پڑھیں یاسین اور آپ دعا کرا دیں، ہم آمین کہیں گے. پھر دیکھو اللہ یہ اجتماع سے کتنی بڑی خیر کو پھیلائیں گے. اس کے لیے چند باتیں ابھی بیٹھ کر آپ لوگ آپس میں مذاکرہ کریں. جو بہن ماشاءاللہ وقت لگائی ہوئی ہیں وہ بہن لے کر بیٹھیں اور ہر گھر سے ایک فرد کو تیار کرنے کی نیت کریں. 10 منٹ آپ بیٹھ کر آپس میں مذاکرہ کر لیں. ایک پرچہ تو تشکیل کا بنا لیں کہ انشاءاللہ میں اجتماع سے ہمارے گھر سے فلاں کو چلے یا 4 مہینے کے لیے بھیجوں گی. 4 مہینے کی بھی نیت کرے، ڈرے نہیں. ورنہ آخری درجے میں چلے کی نیت کر لیں. دیکھو یہ 13-14 شعبان ہے،
اور 13-14 شعبان سے جائیں گے تو انشاءاللہ 20-22 میں روزے کو ہمارے محرم واپس آ جائیں گے. تو ایک تو ہماری یہ پرچی بنے، دوسرا یہ آئی ہوئی بہنیں خود اپنے محرموں کے نام لکھیں، اہلیہ فلاں انشاءاللہ روزہ رکھیں گی. اور خدمت کے اعتبار سے تو ماشاءاللہ جیسے مسجد جماعت والے طے کر لیں گے تقریباً 50 کلو آٹے کی روٹی ہماری مورک واڑ سے بنانی ہے. اس کے لیے آپ کو آپ کے وقت میں انشاءاللہ بتا دیں گے. آپ اس کے لیے بھی ہماری مدد کریں. تو اس کے لیے اب ایک 10 منٹ آپ آپس میں بیٹھ کے مذاکرہ کر لیں، انشاءاللہ اس کے بعد میں دعا کرا دوں. ڈاکٹر آپ کی عمر کتنی؟